بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے بارے میں جو ہمارا چیپٹر تھا وہ کل ہم نے شروع کیا تھا۔ آج بھی اسی کے متعلق ایک حدیث پاک انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے والد محترم سے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رہط من مزینۃ لنبایعہ۔ فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ مزینہ کے ایک گروہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک گروہ کے ساتھ، اور حاضر کس مقصد کے لیے ہوا؟ تاکہ ہم حضور کی بیعت کریں، حضور کی بیعت کریں، حضور کے ہاتھ پر نیکیوں پر بیعت کریں یا اسلام لانے پر بیعت کریں، اس لیے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقٌ۔ اب چونکہ حضور کے لباس کا چیپٹر یہ چل رہا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قمیض تھی یہ کھلی ہوئی تھی، حضور کی قمیض کھلی تھی۔ او قال زر قمیصہ مطلق، یا پھر فرماتے ہیں کہ حضور کی قمیض کے جو بٹن تھے وہ کھلے ہوئے تھے، یا تو حضور کی قمیض کھلی ہوئی تھی یا قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالا، فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ، اور میں نے حضور کی مہر نبوت کو بھی چھو لیا۔ اب یہ پچھلے چیپٹروں کے اندر ہم سن چکے ہیں کہ جو حضور کی مہر نبوت تھی یہ کہاں پر تھی؟ دونوں کندھوں کے درمیان۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور میں نے اس مہر نبوت کو ہاتھ سے چھو لیا۔ اب اس کی شرح میں مفسرین اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ ان صحابہ رسول کو یہ معلوم تھا کہ حضور کی مہر نبوت یہاں دونوں کندھوں کے درمیان ہے، تو پھر انہوں نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر حضور کی مہر نبوت کو کیوں چھوا؟ تو اس کے نیچے حاشیے میں شرح کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے حضور کی مہر نبوت کو برکت حاصل کرنے کے لیے چھوا ہے، تبرک کے لیے، فیض پانے کے لیے، حصول برکت کے لیے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو ٹچ کیا اور چھوا۔ اور یہ حضور کی عاجزی پر بھی یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے باروق شخصیت تھے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ ایک مہینے کی مسافت تک، یعنی اگر کوئی بندہ لگاتار ایک مہینہ سفر کرتا رہے تو جتنا دور وہ پہنچے گا تو وہاں تک حضور کا رعب تھا، جو کافر حضور کے سامنے آتا اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو جاتی، اتنا زیادہ رعب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضور کی عاجزی اتنی زیادہ تھی کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے بلا جھجک حضور کے گریبان میں ہاتھ ڈال لیا۔ تو اگر کوئی اور ایسی عظیم ہستی ہو تو اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ حضور کی عاجزی ہے کہ انہوں نے جب حضور کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، حضور کے مہر نبوت کو بھی چھو لیا، لیکن حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا اور حضور نے ان پر سختی نہیں فرمائی۔ تو اس حدیث میں بھی حضور کے لباس کا ذکر ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض تھی اس کو یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ کل بھی اس حوالے سے کچھ بات بیان ہوئی تھی، اور لباس کے حوالے سے جس لباس کے اندر پردہ زیادہ ہو وہ لباس پہننا زیادہ افضل ہے۔ ریشم کا لباس پہننا یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح زعفران سے جو لباس رنگا ہوا ہوتا ہے یا وہ لباس کے جس کا کلر عورتوں کے لباس سے میچ ہو، بہت بڑکیلا قسم کا جو کلر ہوتا ہے، اس طرح کے لباس پہننا بھی یہ مرد کے لیے درست نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی کیفیت کا بیان تھا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مزید حدیثیں اس متعلق سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا حلیہ ان جیسا اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔